انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ اگر یہ بندہ وہ کلمات کہہ لے تو اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے گی جو اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے، اور اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے کہ یہ جگہ کا بھی لحاظ نہیں کر رہا اور گالی گلوچ کر رہا ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کا علاج بتایا، ہر بیماری کا بھی علاج بتایا ہے، ہر کیفیت کا بھی علاج بتایا ہے، کیونکہ جس طرح مرض جو ہے وہ بندے کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے، اسی طرح برا عمل بھی بندے کو ہلاک کر سکتا ہے، دوزخی بنا سکتا ہے۔ تو یہ غصہ جو ہے نا، غصہ یہ بندے کو اگر گالیوں پہ اکساتا ہے تو اور بھی بہت سارے برے اعمال پر اکساتا ہے۔ تو اس پہ کنٹرول ہو تو تبھی انسان کی بھلائی ہے، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ لہذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ بتائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے کلمات کو جانتا ہوں لو قالہا، اگر یہ وہ الفاظ کہہ لے لذہب عنہ ما یجد، تو اس سے وہ کیفیت دور ہو جائے جو یہ پا رہا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ کیا کریں؟ اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ غصے میں جب غصے میں آئے تو کیا کرے؟ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، تقریر پڑھ نہیں رہا، آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ جب غصہ ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان راندے ہوئے کے شر سے، شیطان راندے ہوئے کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ الفاظ جب کہہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی پناہ عطا کر دیتا ہے، اس کی وہ کیفیت جو اس کو دوزخی بنا رہی ہے، وہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دور فرما دیتا ہے۔ لہذا اعوذ باللہ میں بہت تاثیر ہے۔ جب غصہ آئے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ بندے پہ طاری ہو، بلکہ یہ کسی مصیبت کے وقت بھی پڑا جائے کہ یہی ہے نا کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ تعوذ پڑھنے سے۔ اور نبی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو، کیونکہ شیطان تمہارے عمل میں مداخلت کرتا ہے، کہیں تمہارے دماغ کو شیطان خراب نہ کر دے۔ جب بھی قرآن پاک شروع کرو تو پہلے اعوذ باللہ ضرور پڑھ لو، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ ضرور پڑھ لو۔ یہ اعوذ باللہ جو ہے نا، تعوذ جسے کہتے ہیں، یہ بڑی مفید چیز ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے۔ یہ بڑی مفید چیز ہے جو ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غصے کے وقت بھی یہ پڑھ لے بندہ، فَقَالُوا لِلرَّجُلِ لَا تَسْمَعُوا مَا يَقُولُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضور نے یہ عمل بتا دیا تو وہ شخص جو دیہاتی تھا، جو وائی تبائی کہہ رہا تھا، صحابہ نے اس سے فرمایا تو سن نہیں رہا نبی کریم علیہ السلام کی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ دیہاتی تھا،
بعض دفعہ بندہ کسی جگہ پہ ہو نا تو اس کا دماغ وہ کھوپڑی پٹھی ہوتی ہے. کہتا ہے قال انی لست بمجنون، وہ کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعوذ باللہ کو پاگلوں کو پڑھایا جاتا ہے، پاگل کو دم کیا جاتا ہے اعوذ باللہ پڑھ کے، تو میں تو عقل مند ہوں، میں پاگل نہیں ہوں. تو عقل تو ماری ہوئی تھی جو حضور کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہو کر وہ کیا کہہ رہے تھے جی. لیکن انہوں نے یہ بات صحابہ کرام کی نہ مانی اور آگے سے یہ جواب دیا. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ تحمل مزاج تھے، چاہتے تو ان کو ایسی بات پر سزا بھی دے سکتے تھے. حضور بہت بڑے حوصلے والے تھے. تو لب لباب کیا ہے کہ ہر وقت بندہ جو ہے وہ اللہ سے پناہ مانگتا رہے، ہر وقت پناہ مانگتا رہے. اعوذ باللہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. وعن ابی ہریرہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، قال انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم سیاحدیقۃ فاسألوا اللہ من فضلہ. یہ ایک ایسا عمل ہے جو کبھی کبھی بندے کو پیش آتا رہتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سنو. کیا حکم، کیا فرمایا؟ جب تم سنو. سیاحدیقۃ، مرغے کی اذان. جب تم سنو کیا؟ مرغے کی اذان. یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا. جب تمہاری کان میں آواز پڑے کہ مرغا اذان دے رہا ہے، مرغا بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ ہمارے اوپر اپنا فضل فرما. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے پہلے کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ مرغا کیوں بولتا ہے اور اس کے بولنے پر کیا کہنا چاہیے. اگر یہ علم عام ہوتا، ظاہر ہوتا تو سب کو پتہ ہوتا نا. یہ پس پردہ کا علم ہے اور کسی کو بھی نہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم ہے، حضور کو یہ علم ہے. اللہ اکبر. اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو جب تم مرغے کی آواز سنو. فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، جب فرشتہ اس کو نظر آتا ہے تو مرغا بول پڑتا ہے. مرغا جب بولتا ہے تو وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی اس کو فرشتہ نظر آ جاتا ہے. بعد میں کہا ہے کہ وہ ایک خاص فرشتہ ہے. جیسا بھی ہے، بہرحال ہمارے لیے کیا ہوتا، ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ مرغے کی آواز سن کے اگر زیادہ بانگے دے تھے ہم تو کہتے ہیں مگروں بھی نہیں لینا، سون بھی نہیں دینا. ہاں جی، ہم تو یہ کہیں گے نا. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مرغے کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگا کرو. وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے اس کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود کے شر سے. مرغا بولے تو اللہ سے فضل مانگا کرو، گدھا بولے تو اللہ سے اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود کے شر سے.
فَإِنَّهُ رَآ شَيْطَانًا، کہ یہ جو گدھا ہوتا ہے یہ تب بولتا ہے جب یہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ مرغے کو فرشتہ نظر آتا ہے، گدھے کو شیطان نظر آتا ہے۔ تو اس وقت بھی تم کیا کرو، یہی پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تم جو بچے ہو نا، تم اپنا ثواب گوا لیتے ہو۔ اوے بات سنی، ادھر منہ کر کے بیٹھ۔ گھر سے تو تم مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، اور تم جمعے کی فضا خراب کرتے ہو، لوگوں کا سکون بھی خراب کرتے ہو۔ گناہ ہے بولنا اس طرح، جو تم بولے گناہ اثر کر رہے ہو۔ خاموشی سے آرام سے سنو۔ تو یہ آپ کو حدیث سنائیے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد کہ جب مرغا بولے اس کی آواز سنو تو اللہ کا فضل مانگو کہ یا اللہ ہم پہ فضل فرما۔ پنجابی چ کہہ لو، اللہ ساریاں تو بہانا سمجھتا ہے، نہیں تو انہوں عربی یاد آ۔ جب گدھا بولے تو اللہ سے پن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا کافی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو بھی ان میں سے آتا ہو وہ کہہ لیا کرو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ہر موقع کے لیے دعا بتائی، ہر موقع کے لیے حضور نے دعا بتائی ہے۔ ہمارا ان چیزوں کے بارے میں تو ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، ہمارا ذوق ہی نہیں ہے اس طرف۔ پہلے میں حدیث بیان کر چکا ہوں کہ جب تم مطلب ازدواجی عمل کرو، بیوی کے پاس جاؤ صحبت کے لیے، تو اس وقت بھی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے الفاظ بتائے، اس وقت بھی دعا پڑھو۔ حضور نے فرمایا جب تم دعا یہ پڑھ لو گے، شیطان تمہارے اس عمل میں بھی مداخلت نہیں کرے گا، اور شیطان تمہارے اس بچے پر بھی جو اس عمل کے نتیجے میں پیدا ہوگا، اس بچے پہ بھی کوئی اثرات شیطان کے نہیں ہوگے۔ تمہارا بچہ شیطان کے شر سے بھی بچ جائے گا اور بیماریوں سے بھی بچ جائے گا۔ حضور نے فرمایا بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں بچوں کو شیطان کے چھونے سے، شیطان کے شر کی وجہ سے لگے، اس سے بچ جاؤ گے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں۔ وان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں حضور علیہ السلام کا عمل بتا رہے ہیں، کانا اذا استوى علی البعیر خارجا الی السفر کبر ثلاثا۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام گھر سے نکلے کسی سفر کے لیے، اور جب سواری پر سوار ہوتے، اونٹ پر سوار ہوتے، کسی سواری پر سوار ہوتے، تو پہلے سرکار کا یہ عمل ہوتا کہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ یہ کلمات کہتے۔ اور یہ سنت ہے حضور کی کہ جب آپ بلندی پہ چڑھتے ہیں نا، یہ سواری بھی بلند ہوتا ہے نا بندہ نیچے زمین سے، تو جب کسی بلندی پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے سکتے، اور اس کے بعد پھر ثم قال سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع فرمان بنا دیا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے تابع کر دی ہے۔ بندہ سوار ہوتا ہے، مزے بھی لیتا ہے، جھوٹے لیتا ہے نا، مزے لیتا ہے، مزہ بھی اٹھاتا ہے، سفر بھی صحیح، اور فخر میں بھی ہوتا ہے۔ گڈی چنگی ہوئے، 1 کروڑ 1.5 کروڑ دی 2 کروڑ دی، تو پھر کھلیا بھی نہیں سماندا، ہاں جی۔ تے اے نہیں پتا کہ یہ جو اس کے گیئر گور لگانے سے جو چل رہی ہے، چلا تو وہ رہا ہے نا، ہاں۔ ہاتھی پہ سوار ہوتا ہے، اونٹ پہ سوار ہوتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، وہ ہر چیز انسان سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، وہ اللہ ہے جس نے اس کو فرما بردار بنا، وہ اللہ ہے جس نے اس کو فرما بردار بنا دیا ہے۔ تو ہر وقت اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کی پناہ بھی حاصل کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ دعا اکثر لوگوں کو آتی ہے،
پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارا تابع فرمان فرما دیا ہے، وما کننا لہو مقرنین، اور ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے۔ اللہ مدد نہ کرتا تو ہم اس پر قابو نہ پاتے۔ اپنی عاجزی کا اظہار کرے اللہ کی بارگاہ میں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا، یا اللہ میں اپنے سفر میں سوال کرتا ہوں، هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، یا اللہ مجھے اس سفر میں محفوظ بھی رکھنا، مجھے تقویٰ والا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمانا، اور میں ایسا عمل کروں اس سفر میں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہم حبن علینا سفرنا، ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ وَتَّبِّ لَنَا بَعْدَهُ، اور اس سفر کو ہمارے لیے آسان بھی فرما دے، اور اس درازی کو تب لنا، اس کی درازی کو یا اللہ سمیٹ دے، یہ سفر ہمارے لیے چھوٹا کر دے۔ اللہم انت الصاحب فی سفرنا، یا اللہ سفر میں تو ہی میرا ساتھی مددگار ہے، والخلیفۃ فی اہلہ، اور میرے بعد میرے گھر کی نگرانی بھی تو ہی فرمانے والا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، یا اللہ میں سفروں کی مصیبت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حدیث ذرا لمبی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، 1-2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، انشاءاللہ پھر یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مفید ہے کہ نہیں آپ کے لیے؟ یہ خیال ہے جی؟ چلو زبانی بندہ اپنی زبان میں یہ کہہ لیتا ہے، نہ عربی آیا اپنی زبان میں تو کہہ سکتا ہے یا اللہ اس سفر کو اللہ سے رابطہ ضروری ہے جس زبان میں بھی ہو۔ مطلب یہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ میری امتی کا رابطہ ہر موڑ پر ہر موقع پر اپنے رب سے ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔